بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم نے اپنی پچھلی اسپیچ اور ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اور ان کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، کہ آپ کی پیدائش کس مقام پر ہوئی، کون سے شہر میں ہوئی، اس کو مفصل اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جودیہ پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ صراط یعنی کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گود میں بات چیت کرنے کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کر رہے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور آپ کی والدہ حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہودیوں نے آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود نے اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کی۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ عقائد اور طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر دیا تھا۔ ان کے اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تھے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ دوسرا معجزہ آغوش مادر میں یعنی ماں کی گود میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔
مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ اڑنے لگتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہی نہ ہو۔ برس، جذام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہودیوں اور نصارہ کی پھانسی سے بچا کر آپ کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اور صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے، تکلیف پہنچانے اور آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے ہیں، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کی پیروکاری اور ہم درد و غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں، اور اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین، حواری کی جمع ہے، اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوگا، میرے حواری زبیر ہیں۔ تو دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی ہجرت کے متعلق مختصر سی گفتگو تھی کہ آپ کی پیدائش کا مقام کہاں ہے اور پھر آپ بعد میں ہجرت کر کے کہاں گئے اور پھر کیسے واپس آئے، اس کے متعلق پوری تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔